मैं सैयद शहबाज हुसैन शाह अब तमाम हजरात को अपने इस चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि वो वाक़या एक हकीकत है। दुनिया की, कायनात की सबसे बड़ी जो हकीकत है वो मौत, और अक्सरियत जो है वो मौत को हकीकत तो कहती है, लेकिन वो खौफ जो मौत का, जो क़यामत का खौफ होना चाहिए, वो नहीं होता। और ये मानने के बावजूद कि दुनिया की सबसे बड़ी जो हकीकत है वो मौत है, लेकिन मौत की तैयारी बहुत कम होती है। इसी तरह एक और हकीकत है, और वो हकीकत हमें इस वाक़ये से जो सबक मिलता है मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, वो वाक़या मैं आपके नज़र करना चाहता हूँ। अगर आपको वो वाक़या अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, एक उलमाए दीन मदरसे में बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद जब मदरसे से वो फारिग होते हैं, तो जब अपने घर वापस लौटते हैं मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद, तो जब घर में पहुंचते हैं तो जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो आके कहते हैं, बेटा आपने तो बहुत अच्छी तालीम हासिल की है, लिहाजा आपको एक रहबर की ज़रूरत है, क्योंकि इल्म को महफूज करने के लिए एक रहबर का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा, अब बड़े बुज़ुर्ग अगर मुझे ये बात कहते हैं तो ये बात ठीक है, मैं किसी रहबर की तलाश करता हूँ। वो जो उलमाए दीन था वो एक रहबर की तलाश में अपने घर से जब निकला, तो जब वो उस मंजिल तक पहुंच गया जहां उसे रहबर मिलना था, तो लोगों ने बताया भाई कि ये फलां साहब हैं, अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और औलिया अल्लाह में उनका शुमार होता है, लिहाजा आप इनसे जो है वो बैत हासिल कर लें, बहुत नेक से इंसान हैं और अल्लाह के वलियों में जो है इनका वो शुमार होता है। उस बंदे ने कहा ठीक है, मुझे तो रहबर ही चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो शख्स जब उनके पास पहुंचा तो देखा वहाँ पे बहुत से मरीद थे जो पीर साहब से बैत ले रहे थे और लोग अपनी परेशानियां बयान कर रहे थे। तो पीर साहब उनकी वो दवाएं, उनके लिए दवाएं करते, और वो लोग आहिस्ता 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 जो महफिल थी उन पीर साहब के पास, तो वो महफिल आहिस्ता आहिस्ता हटती गई। तो जब इस उलमाए दीन की बारी आई, तो जो पीर साहब थे जिनको अभी इन उलमाए किराम जो गए उनको रहबर बनाने के लिए, अपना वली बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब आप दूर क्यों बैठे हैं, किस काम से आप मेरे पास आए हैं? तो मौलवी साहब ने कहा जी मुझे एक रहबर की तलाश है, मैं एक रहबर की तलाश में आया हूँ। तो पीर साहब ने कहा यानी आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि बैत लेने के लिए? कहा हाँ, मैं आपसे बैत लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपको बैत कर देता हूँ। मौलवी साहब ने जब हाथ आगे बढ़ाया तो जब वो उन्होंने कहा देखो मैं बैत करने से पहले मैं एक अमल बताता हूँ, वो अमल जो है वो आपको करना होगा। उन्होंने कहा जी आप बताएं वो अमल क्या है? कहा देखो कि सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, ज़मीन व आसमान का बनाने वाला अल्लाह है, तमाम आलमीन का पालने वाला अल्लाह है, क्या इस पे तुम्हारा ईमान है? कहा जी मेरा इस पे ईमान है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा मददगार, मेरा मुश्किल कुशा मेरा अल्लाह है। तो पीर साहब ने कहा फिर ये याद रखना कि अल्लाह को अपने आप से बड़ा मानना, अल्लाह को अपने आप से अफजल मानना। उन्होंने कहा पीर साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो कौन बदबख्त है जो अल्लाह को अफजल नहीं मानता? कहा मौलवी साहब आप गुस्सा कर गए, अगर आप अफजल ना मान सकें
تو کم سے کم اتنا کرنا کہ اپنے برابر ماننا. اور جو مولوی صاحب تھے انہیں غصہ آ گیا. ایک دم انہیں جب غصہ آ گیا تو انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی نیک صرف انسان ہیں, لیکن آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان نے بھی نہیں کہا کبھی, آپ ایسے ہیں. انہوں نے مولوی صاحب نے جب انہیں پیر صاحب کو گالیاں دی, بہت زیادہ گالیاں دی, تو پیر صاحب نے کہا میں نے تو صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اللہ کو یا تو خود سے افضل ماننا, اگر افضل نہ مان سکو تو کم سے کم اتنا کرنا کہ اسے اپنے برابر ماننا. اب اس بات پہ جب مولوی صاحب غصے ہو گئے, جب ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ سے چھڑا کے جب باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا ہو چکا تھا, اور جو راستہ تھا وہ کافی جنگلی راستہ تھا, جنگل کا راستہ تھا. تو پیر صاحب جو علماء تھا, جو مولوی تھا, وہ بہت پریشان ہو گیا کہ میں اب گھر کیسے جاؤں گا. پیر صاحب نے آواز دی, مولوی صاحب میں نے تو اپنی بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی ہے, لہٰذا آپ آج رات میرے گھر مہمان ٹھہریں, کیونکہ جنگلی راستہ ہے, ہر طرح کے موذی جانور ہوتے ہیں. تو آپ ایک بات کریں کہ آپ ہمارے یہاں غریب خانے میں ٹھہریں, تو جو ہم آپ کی مہمانداری کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو مولوی صاحب تھے وہ رات کو انہی پیر صاحب کے گھر میں ٹھہرے. تو پیر صاحب نے کیا کیا کہ پیر صاحب نے جو اپنے وہ غلام تھے یا جو مرید تھے جو وہاں پہ, تو ان کو کہا کہ دیکھو کہ سب سے بڑھیا کھانا بنانا ہے, کیونکہ یہ دین کا عالم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے, لہٰذا اس کے لیے بہترین سے بہترین جو ہے وہ کھانا بنانا ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا, بہترین کھانا بنایا. جب بہترین کھانا بنا کے جب اس مولوی کے لیے وہ لے کر جا رہے تھے تو پیر صاحب نے کہا رکو, کچھ دن کا بچا ہوا کھانا ہے. تو کہا جی وہ ہے, دال ہے, روٹی ہے. تو کہا وہ بھی لے جاؤ, دال جو روٹی وہ ہے وہ بھی لے جاؤ, اور یہ کھانا بھی لے جاؤ. اور یہ دونوں کھانے اس کے علماء کرام جو ہیں ان کو دے دو, ان کے دسترخوان پہ رکھ دو. اب ایسا ہی ہوا, انہوں نے بھی جو دن کا بچا وہ کھانا تھا وہ لے کر بھی گئے, اور جو اچھا کھانا بنایا ہوا تھا, بریانی بنائی تھی, جو بھی کھانا بنایا ہوا تھا اچھا بہترین کھانا تھا, وہ بھی جا کے اس کے دسترخوان پہ لگا دیا. خود تو وہ چلے گئے. اب جب یہ مولوی صاحب کھانا کھانے لگے تو کھانے میں دیکھا کہ ایک طرف تو طرح طرح کی ورائٹیاں ہیں, تازہ کھانا ہے, اور ایک طرف سوکھی ہوئی روٹی ہیں, اور یعنی دال پڑی ہوئی ہے دن کی. جب وہ کھانا کھانے لگے تو باہر سے آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو, میں 3 دن سے بھوکا ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے نام کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. اب جو مولوی صاحب تھے وہ اٹھے, انہوں نے کہا کیوں نہیں, آؤ ہم دیں گے, آپ آؤ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ. جب وہ اندر آیا تو کہا اپنی چادر کو پھیلاؤ. جب چادر پھیلائی تو وہ جو دن کی جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں وہ روٹیاں اس کی چادر میں ڈالی, اور وہ جو گلی سڑی دال تھی دن میں جو بچی ہوئی دال تھی, بدبو بھی اس دال میں آ چکی تھی, وہ دال اس کو دے دی. اور اس نے اس پہ الحمدللہ کہہ کے وہ نکل گئے. رات کو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بڑے آرام سے جو بھی کھانا پکان بنا ہوا تھا اس کو نوش فرمانے کے بعد رات کو آرام سے سو گئے. جب صبح اٹھے تو جب چلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ رات کو انہوں نے مجھے اتنا اچھا کھانا کھلایا ہے, اتنا اچھے بستر پہ مجھے سلایا ہے, لہٰذا کم سے کم چلو بیعت تو میں نے نہیں کرنی ہے, لہٰذا کم سے کم میں ان سے اجازت لے لوں کہ میں جا رہا ہوں. جب وہاں پہنچے اجازت لینے کے لیے تو پیر صاحب نے کہا آپ جا سکتے ہیں, لیکن میری بات کو یاد رکھنا, میری بات کو یاد رکھنا. اگر اللہ کو خود سے افضل نہ مان سکو تو کم سے کم اس کو اپنے برابر کا ماننا. انہوں نے کہا پیر صاحب آپ پھر یہی بات کہہ رہے ہیں, پھر آپ اسی کو دہرا رہے ہیں, کون ہے جو اللہ کو افضل نہیں مانتا؟
کون ہے جو اللہ کو اپنے جیسے مانتا ہے؟ یہ تو شیطان کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ تو جب دروازے سے باہر نکل رہا تھا نا، تو پیچھے سے پھر پیر صاحب نے آواز دی، کہا جب رات کو 2 کھانے تیرے پاس پڑے ہوئے تھے، ایک طرف سوکھی ہوئی روٹیاں، گلی سڑی دال جو دن میں بچی ہوئی دال تھی وہ، ایک طرف تازہ کھانا، بریانی، گوشت، طرح طرح کی نعمتیں جب تیرے دسترخوان پہ تھی، تو تجھے آواز دینے والے نے آواز دیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں بھوکا ہوں۔ تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے جو گلا سڑا کھانا تھا، دن کا بچا ہوا وہ کھانا، جو سڑی روٹیاں تھی، جو دال تھی، وہ تو نے اللہ کو دی، اور خود تو نے اپنے آپ کے لیے تو نے طرح طرح کے وہ پکوان، بریانی پسند کی، گوشت پسند کیا، تو نے اپنے لیے افضل چیز پسند کی، اور جب تو نے اللہ کے نام پہ دیے تو گلا سڑا کھانا جو تو نے اللہ کے نام پہ دیا، کہا وہ مولوی تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ تو جب اللہ کے نام کے لیے دے رہا ہے تو نے گلا سڑا کھانا دیا، تو نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ اگر اپنے اس کھانے میں سے تو آدھا کھانا اس سے دے دیتا اللہ کے نام کے لیے، تو ہم یہ سمجھتے کہ تو نے کم سے کم اللہ کو اپنے برابر تو سمجھا ہے۔ کہا تو نے اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ معزز سامعین کرام، اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے یہ دنیا کی، کہ جب ہم اپنے نفس کے لیے، خود کے لیے ہم جب کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو اعلیٰ چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام، اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے، جب اللہ کو دینے کی بات آتی ہے، تو ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی، ہم وہ اللہ کے راستے پہ دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں ہم نے یہ چیزیں دی۔ خود میں گھر میں طرح طرح کے پکوان بنے ہوتے ہیں، اگر کوئی غریب مسکین گھر میں کھانا کھانے آیا ہے تو وہی دن کا گلا سڑا کھانا اسے کھلا کے اسے کہا جاتا ہے بھائی تم جاؤ۔ معزز سامعین کرام، میں بھی یہی کہوں گا، کم سے کم اتنا تو سمجھیں گا کہ اگر ہم اللہ کے نام پر دے رہے ہیں تو وہ چیز ہم دیں جو ہمیں پسند ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ محبوب جو تمہیں ہے، جب وہ چیز تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تم یہ اقرار کر چکے ہوں گے کہ اللہ افضل ہے۔ اگر اپنے لیے بہترین چیز پسند کرتے